بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ امام المتقین وخاتم النبیین وقائد الغر المحجلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام چھوٹی بات بڑی نیکی کے ساتھ رشید احمد حاضر خدمت ہے۔ ہمارا ایک ایسا معاشرتی رویہ، ہمارے معاشرے کا ایک ایسا پہلو اور ہماری زندگی کا ایک ایسا حصہ جس سے ہم میں سے اکثر لوگوں کو واسطہ پڑتا ہے۔ بہت سے لوگ زندگی میں اس مرحلے سے، اس وقت سے گزرتے ہیں، لیکن بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں یہ نہیں پتہ ہوتا کہ اس مرحلے پر، وقت کے اس موڑ پر، یا یہاں پہنچ کر یا اس پوزیشن اور اس حیثیت سے میری کیا ذمہ داری بنتی ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ یہ بہت کم لوگوں کو پتہ ہوتا ہے، یا پتہ ہونے کے باوجود عمل بہت کم ہوتا ہے۔ ان میں سے ایک چیز وہ میاں بیوی کے آپس کے تعلقات ہیں کہ ہمارے ہاں تو نکاح ہوتا ہے، شادی ہوتی ہے اور گھر بس جاتا ہے اور زندگی گزرنا شروع ہو جاتی ہے، لیکن بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہماری نظر میں اس کی اہمیت نہیں ہوتی کہ اس رشتے کی کتنی اہمیت ہے، اس کی اسلامی نقطہ نظر سے کتنی اہمیت ہے، معاشرتی لحاظ سے اس کی کتنی اہمیت ہے۔ ہمیں اس کا پتہ نہیں ہوتا، اس کا شعور نہیں ہوتا ہمیں۔ حالانکہ اگر ہمیں اس کی اہمیت کا پتہ چلے کہ معاشرے پر یہ کس قدر اثر انداز ہوتا ہے، تو ہم اس رشتے کو نبھانے میں، اس کو برقرار رکھنے میں، اس کو بسانے میں بہت زیادہ کوشش کریں۔ چنانچہ میاں بیوی کا یہ رشتہ، یہ ازدواجی تعلقات، یہ وہ رشتہ ہے جو معاشرے کو افراد فراہم کرتا ہے۔ ظاہر معاشرہ میرے اور آپ کا نام ہے۔ معاشرے کا مطلب ہوتا ہے انسان۔ یہ انسان معاشرے کو جس جگہ سے فراہم ہوتے ہیں، یہ پروڈکٹ معاشرے کو جہاں سے ملتی ہے، وہ جگہ، وہ ادارہ، وہ یہی میاں بیوی کا ادارہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام سب سے پہلے فرد کی اصلاح پر زور دیتا ہے کہ فرد اپنی اصلاح کرے۔ قوا انفسکم علیکم انفسکم۔ دوسرے نمبر پر اسلام زور دیتا ہے خاندانی تعلقات کی درستگی پر۔ دوسرے نمبر پر اسلام کی تاکید ہے کہ خاندان آپس میں درست ہوں، آپس میں قریب ہوں، ایک دوسرے کے ساتھ محبت کا تعلق ہو۔ چنانچہ اسی آیت کے اندر قوا انفسکم اور اس کے بعد واہلیکم نارا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ۔ اسی لیے اسلام اس پر زور دیتا ہے کہ جب میاں بیوی کے آپس کے تعلقات ٹھیک ہوں، یہ رشتہ اچھے طریقے سے چل رہا ہو، تو بچوں کی صحیح تربیت ہوتی ہے۔ جب بچوں کی صحیح تربیت ہوتی ہے تو معاشرے کو اچھے، صالح، با کردار، با اخلاق لوگ میسر آتے ہیں، اور جس معاشرے کو ایسے لوگ میسر آ جائیں تو وہی معاشرہ پھر ٹھیک ہوتا ہے، وہی معاشرہ پھر چین سے رہتا ہے، اسی معاشرے میں سکون ہوتا ہے، امن ہوتا ہے، بھائی چارگی ہوتی ہے، ایک دوسرے کا دکھ درد اس میں لوگ سمجھتے ہیں۔ چنانچہ قرآن کریم کا اگر مطالعہ کیا جائے، مفسرین نے یہ بات لکھی ہے کہ قرآن کریم کے اندر بہت ساری چیزوں کو تفصیل سے بیان نہیں کیا گیا۔ بہت سارے شریعت کے وہ احکام جو فرض کا درجہ رکھتے ہیں، فریضے کی حیثیت رکھتے ہیں، قرآن کریم نے ان کو تفصیل سے بیان نہیں کیا۔ مثال کے طور پر آپ نماز کو لے لیجئے۔ اب نماز کا پورا تفصیلی طریقہ، حالانکہ نماز اسلام کا سب سے بڑا اور سب سے اہم رکن ہے، اس کے باوجود نماز کا تفصیلی طریقہ قرآن کریم میں مذکور نہیں ہے۔ لیکن میاں بیوی کے آپس کا رشتہ یہ کیسا ہونا چاہیے، ان کے درمیان تعلق کیسا ہونا چاہیے، کس موقع پر شوہر کو کیا کرنا ہے، کس موقع پر بیوی نے کیا کردار ادا کرنا ہے، یہ ساری چیزیں قرآن کریم نے خود تفصیل سے بیان کی ہیں۔ چنانچہ سورۃ النساء قرآن کریم کی سورت ہے،
اس صورت کا نام ہی اس سے رکھا گیا النساء، عربی میں کہتے ہیں عورتوں کو، یعنی اس کے اندر عورتوں سے متعلق مسائل بیان کیے گئے ہیں۔ سورۃ البقرہ کو آپ دیکھ لیجئے، سورۃ الطلاق کو آپ دیکھ لیجئے، اور کئی صورتوں کے اندر عورتوں سے متعلقہ مسائل، خاندانی گھریلو مسائل کو قرآن کریم نے تفصیل سے ذکر کیا ہے۔ اور اس کے اندر بنیادی سب سے پہلا جو نقطہ سمجھنے کا ہے اس رشتے کو آباد رکھنے کا اور قائم رکھنے کا، وہ ہمیں سمجھ آتا ہے حضور علیہ السلام کی ایک سنت سے، اور وہ سنت یہ ہے کہ حضور علیہ السلام جب نکاح کا خطبہ پڑھا کرتے تھے تو آپ اس میں 3 آیات پڑھا کرتے تھے، اور ان تینوں آیات کی ابتدا اتقوا ربکم اور اتقوا اللہ سے ہوتی ہے، جس کے اندر میاں بیوی کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ اس رشتے کو نبھانے میں تم نے پہلے جس اصول کو اپنی زندگی میں ہمیشہ پیش نظر رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کا خوف دل میں ہو۔ میاں کو بھی یہ خوف دل میں رکھنا ہے اللہ کا، اور بیوی کو بھی یہ خوف دل میں رکھنا ہے۔ جب یہ خوف اللہ کا دل میں آ جائے گا تو پھر کوئی بھی کسی دوسرے کی حق تلفی نہیں کرے گا۔ چنانچہ قرآن کریم اور احادیث طیبہ کے اندر اس کو بہت تفصیل سے بیان کیا گیا۔ اور ظاہر زندگی ہے، جب 2 انسان ایک ساتھ رہتے ہیں، کسی کا مزاج کچھ ہوتا ہے، کسی کا مزاج کچھ ہوتا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک انسان کا مزاج 100% دوسرے انسان کے مطابق ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا، یہ فطرت کے خلاف ہے۔ لیکن یہ رشتہ ایسا ہے جس میں کمپرومائز کرنا پڑتا ہے۔ اگر شوہر مکمل اصول و ضوابط کے مطابق چلنا شروع کر دے اور بیوی مکمل اصول و ضوابط کے مطابق چلنا شروع کر دے، اور ہر ایک یہ دیکھے کہ یہ میرے کرنے کا کام ہے یا نہیں، اور آیا میرا یہ حق مجھے مل رہا ہے یا نہیں، تو یہ رشتہ نہیں چل سکتا۔ اس رشتے کی آبادی کمپرومائز کے ساتھ ہے کہ ہر آدمی، ہر شخص دوسرے کے ساتھ کمپرومائز کرے۔ چنانچہ قرآن کریم کے اندر اور احادیث طیبہ کے اندر اس چیز کی بہت اہمیت بیان کی گئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ترمذی شریف کی ایک روایت جس کے اندر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لا يصلح الكذب الا في 3، رجل يحدث امرأته ليرضيها، کہ جھوٹ بولنا جائز نہیں ہے، جھوٹ بولنا گناہ کبیرہ ہے، جھوٹ بولنا منافق کی نشانیوں میں سے ہے، جھوٹ کسی معاشرے کے لیے ایک ناسور کی حیثیت رکھتا ہے، جھوٹ بولنے والے پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے، بہت بڑا گناہ ہے، اس سے معاشرے میں بہت ساری خرابیاں جنم لیتی ہیں۔ لیکن میاں بیوی کے تعلقات کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ شریعت نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے محبت کے اظہار کے لیے کوئی جھوٹی بات بھی اپنی زبان سے نکال دے تو شریعت اس کو بھی منع نہیں کرتی۔ یعنی اگر کوئی اپنی بیوی سے کہتا ہے، اس نے کھانا بنایا اور اس کو کھانا اچھا نہیں لگا، اور یہ اس کو کہتا ہے کہ کھانا تم نے بڑا اچھا بنایا ہے، اب ظاہر ہے کہ یہ جھوٹ ہے اور یہ بات خلاف حقیقت ہے، لیکن شریعت اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ اپنی بیوی کا دل رکھنے کے لیے ایک شخص اگر یہ کہہ دیتا ہے، شریعت اس پر مواخذہ نہیں کرتی۔ اسی طرح اگر بیوی اپنے شوہر کا دل رکھنے کے لیے کوئی ایسی بات کر دیتی ہے، شریعت اس کی اجازت دیتی ہے۔ لیکن یہاں جھوٹ کا یہ مطلب نہیں کہ ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کے لیے جھوٹ بولا جائے۔ مثال کے طور پر بیوی نے کسی چیز کا مطالبہ کیا اور وہ کہتا ہے میں کل آپ کو یہ چیز دلا دوں گا یا پرسوں دلا دوں گا، اور جھوٹ بول رہا ہو، اس جھوٹ کی اجازت نہیں ہے۔ ایسا جھوٹ جس میں بیوی کا یا شوہر کا، جو شخص جھوٹ بول رہا ہے وہ سامنے والے کی مصلحت کا، اس کی خیرخواہی کا، اس کی محبت کا خیال رکھتے ہوئے کہے۔ چنانچہ روایات کے اندر آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک شخص تھا جس نے اپنی بیوی کو قسم دے کر کہا اور پوچھا کہ میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ کیا تم مجھ سے محبت کرتی ہو یا نہیں کرتی؟ تو اس بیوی نے کہا کہ اب جب تم نے مجھے قسم دی ہے تو حقیقت یہ ہے کہ میں تم سے دلی محبت نہیں کرتی۔ وہ شخص آیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساری بات بتائی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت کو طلب کیا اور کہا کہ تم وہ عورت ہو جس نے اپنے شوہر کو یہ بات کہی ہے۔ تو اس عورت نے کہا میں کیا کر سکتی، اس نے مجھے اللہ کے نام کی قسم دے کر پوچھا تو کیا میں جھوٹ بولتی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس کا دل رکھنے کے لیے تم جھوٹ بول دیتی۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ سارے گھر صرف محبت کی بنیاد پر نہیں قائم رہتے،
بہت سارے گھروں کے قیام کے لیے، اس کو آباد رکھنے کے لیے انسان کو کچھ قربانی دینی پڑتی ہے، کچھ ایثار کرنا پڑتا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ چیز معاشرے میں کتنی اہمیت رکھتی ہے۔ چنانچہ مسلم شریف کی روایت ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ان الشیطان یضع عرشہ علی الماء، کہ شیطان پانی پر اپنا تخت سجاتا ہے اور پھر وہ ایک ایک شیطان کو بلا کر پوچھتا ہے کہ تم نے کیا کارنامہ انجام دیا، تم نے کیا کارنامہ انجام دیا، تم نے کیا کام کیا، اور ایک ایک آ کر اپنی کارگزاری سناتا ہے۔ تو وہ ان کو کوئی زیادہ اہمیت نہیں دیتا، کوئی زیادہ توجہ نہیں دیتا، کوئی ایسا اظہار نہیں کرتا کہ جیسے کوئی بہت بڑا کام اس نے کیا۔ کوئی کہتا ہے میں نے اس کو نماز سے روکا، کوئی کہتا ہے میں نے اس کو مدرسے سے روکا، کوئی کہتا ہے میں نے اس کو صدقہ دینے سے روکا، وغیرہ وغیرہ۔ تو ایک شیطان اس میں آتا ہے، حدیث شریف کے اندر آتا ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا فَأَحَبُّهُمْ إِلَيْهِ أَكْثَرُهُمْ إِفْسَادًا، شیطان کو سب سے محبوب وہ ہوتا ہے جو جتنا زیادہ فسادی ہوتا ہے۔ تو ایک آ کر کہتا ہے مَا تَرَكْتُهُ حَتَّى فَرَّقْتُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ، کہ میں ایک گھرانے میں گیا، ان کے پیچھے پڑا رہا یہاں تک کہ میں نے ان کی تفریق کروا دی اور طلاق دلوا دی ان کو۔ تو شیطان اس کو کہتا ہے انت، کہ تم نے اصل کام کیا ہے، اور پھر وہ اپنا تاج اٹھا کر اپنے سر سے اس شیطان کے سر پر رکھ دیتا ہے۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ شیطان کو اس چیز سے کتنی خوشی ہوتی ہے۔ تو ظاہر شیطان انسان کا دشمن ہے، شیطان انسان کا جسمانی دشمن بھی ہے، روحانی دشمن بھی ہے، وہ انسان کی دنیا کا دشمن بھی ہے اور آخرت کا دشمن بھی ہے۔ تو ایک طرف شیطان کی خوشی ہے اور ایک طرف رحمان کا حکم ہے کہ تم نے اس گھر کو نبھانا ہے، ایک دوسرے کا خیال رکھنا ہے، اور دوسری طرف شیطان کے معاملات ہیں۔ تو اگر ایک مسلمان کی حیثیت سے ہم غور کریں تو ہمیں یہ درس ملتا ہے، ہمیں اس سے یہ پیغام ملتا ہے کہ ہم اپنے گھروں کے اندر یہ فضا پیدا کریں، یہ ماحول پیدا کریں کہ شوہر اور بیوی آپس میں ایک دوسرے کو برداشت کرنے کا حوصلہ رکھیں۔ ایک دوسرے کو برداشت کرنے کا حوصلہ پیدا ہوگا تو اس سے بچوں کی بھی تربیت ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو تیسرے لوگ ہیں، یعنی ایک تو میاں بیوی ہیں، ایک ان سے ہٹ کر جو اور لوگ ہیں، مثلا ساس ہے، سسر ہے، یا اور رشتہ دار ہیں، ان کی بھی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ جس کسی کی شادی ہو گئی ان کا گھر آباد رکھا جائے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ یہی مسئلہ گھروں میں تفریق کا، جدائی کا، یہ والدین کی طرف سے پیش آ جاتا ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ والدین، لڑکی کے والدین لڑکی کی محبت میں اس کے سامنے اس کے شوہر کے خلاف ایسی باتیں کر دیتے ہیں کہ وہ لڑکی اپنے شوہر سے بیزار ہو جاتی ہے اور پھر وہ طلاق کا مطالبہ کر دیتی ہے۔ تو لڑکی کے والدین کو چاہیے کہ اپنی اولاد سے ضرور محبت کریں، ان کی جائز باتوں کو بھی سنیں، جائز مطالبات کو بھی مانیں، لیکن اس طریقے سے، اس حکمت عملی کے ساتھ کہ ان کا یہ گھر آپس میں تباہ نہ ہو۔ اور کبھی یہی معاملہ لڑکے والوں کی طرف سے ہوتا ہے کہ لڑکے والوں کی طرف سے اپنی بہو کے ساتھ اس طرح کا رویہ رکھا جاتا ہے، ساس کی طرف سے یا سسر کی طرف سے، کہ ان کی زندگی اجیرن ہو جاتی ہے۔ اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ والدین اپنے بیٹے کو کہتے ہیں کہ اس بیوی کو طلاق دے دو۔ اور ہمارے ہاں حیرت کی بات یہ ہے، دین سے دوری کی وجہ سے، اہل علم سے دوری کی وجہ سے، دیندار اور علماء سے اور صلحاء سے دوری کی وجہ سے مسائل کا علم ہمیں نہیں ہوتا۔ روز سینکڑوں اس طرح کے مسائل آتے ہیں کہ بھائی میں نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دی، اب میں کیا کروں؟ اب 3 طلاق دینے کے بعد وہ آ کر پوچھتے ہیں مفتی صاحب سے کہ ہمیں مسئلہ بتائیے۔ تو اتنا ہمیں نہیں پتہ کہ طلاق دینے کا طریقہ کیا ہے، طلاق دینے کا سنت طریقہ کیا ہے، اس کا مستحب طریقہ کیا ہے، کس طریقے سے طلاق دی جائے تاکہ بعد میں پریشانی نہ ہو۔ اس وقت زبان سے ایک ساتھ 3 طلاقیں نکال دی جاتی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایسے شخص کو کوڑے لگائے جاتے تھے جو ایک ساتھ 3 طلاقیں دیتا تھا۔ تو ہمارے معاشرے میں اس چیز کا کوئی علم ہی نہیں ہے کسی کو، اور یہی میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس رشتے کو ہم بسا اوقات اتنا ہلکا لے لیتے ہیں کہ 2-3 الفاظ بول کر ساری زندگی کے رشتے کو ختم کر دیتے ہیں۔ ایک ایسے رشتے کو جس کو شریعت نے اتنی اہمیت دی ہے، ہم اس کو اس طرح 3 الفاظ میں ختم کر دیتے ہیں اور پھر بعد میں پریشان ہوتے پھرتے ہیں۔
تو جس طرح میاں بیوی کو آپس میں اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے، اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ شوہر اگر بیوی کے کسی اچھے کام کو دیکھے اس کی تعریف کرے، اس کو بتائے۔ ہمارے معاشرے میں تو بسا اوقات اس چیز کو بھی برا سمجھا جاتا ہے کہ کسی شخص نے اگر بیوی کی تعریف کر دی، اس نے اچھا کھانا بنایا، وہ تعریف کر دے، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یار یہ تو بیوی کا غلام ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمانا تو یہ ہے کہ کوئی شخص اگر اپنی بیوی کے منہ میں نوالا رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو صدقے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور ہمارے معاشرے میں یہ تصور قائم کر دیا گیا کہ بیوی کی تعریف کرنے والا بیوی کا غلام ہے۔ تو یہ بات بھی ہمیں اچھے طریقے سے پتہ ہونی چاہیے کہ ان معاملات میں ہم لوگوں کی باتوں کے پابند نہیں ہیں کہ ہم لوگوں کی باتوں کو دیکھیں کہ فلاں یہ کہہ رہا ہے، فلاں یہ کہہ رہا ہے۔ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے سب سے پہلے مجھے اپنے مذہب کو دیکھنا ہے، مجھے میرا مذہب کیا کہتا ہے، مجھے میرا دین کیا کہتا ہے، اسلام کی تعلیمات مجھے کیا ہیں۔ اگر کوئی معاشرہ مجھے غلط کہتا ہے اور شریعت مجھے اس کا حکم دیتی ہے، تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں معاشرے کی بات کو مان کر اور دین کی بات کو چھوڑ دوں۔ اور یہی معاملہ بیوی کا شوہر کے ساتھ ہونا چاہیے۔ عموماً دیکھا گیا کہ بیویاں شوہروں سے صرف شکوہ شکایت ہی کرتی رہتی ہیں، کبھی ان کی تعریف، کبھی ان کا شکریہ، کبھی نیازمندی کا اظہار بہت ہی کم ہوتا ہے۔ اور ایسا ہوتا ہے کہ بسا اوقات بیوی دل ہی دل میں اپنے شوہر کے فضائل کا یا اس کے احسانات کا اعتراف کرتی ہے، لیکن زبان سے ایک لفظ نہیں نکالنا چاہتی۔ تو یہ شریعت کا مزاج نہیں ہے، یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے۔ ہم جب یہ بات کرتے ہیں کہ اسلام از اے کمپلیٹ سسٹم آف لائف، کہ اسلام پوری زندگی کا احاطہ کرتا ہے، تو ہمیں صرف یہ اپنی زبان سے نہیں بولنا، ہمیں صرف زبان سے نہیں بولنا کہ اسلام آفاقی مذہب ہے، اسلام کے اندر ہر چیز کی رہنمائی موجود ہے، ہمیں اپنے عمل سے یہ بات ثابت کرنی ہے۔ اور عمل سے جب ہم یہ بات ثابت کریں گے، ہم حقیقی مسلمان بنیں گے، تو ہمارا معاشرہ خود ٹھیک ہو جائے گا۔ تو ایک تو میاں بیوی کو آپس میں خود اس چیز کا خیال کرنا چاہیے، ایک دوسرے کے حقوق کا خیال کرنا چاہیے۔ اور پھر جو تیسرے لوگ ہیں، ساس سسر ہیں، رشتہ دار ہیں، والدین ہیں، ان کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اس رشتے کو قائم رکھنے کی کوشش کریں۔ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان مبارک ہے، آپ نے فرمایا لیس منا من خبب امرأۃ علی زوجہا، کہ ہم میں سے نہیں ہے وہ شخص جو کسی عورت کو اس کے شوہر کے خلاف اکسائے۔ اب وہ اگر کسی عورت کو اس کے شوہر کے خلاف اس عورت کے والدین اکسائیں تو وہ بھی اس میں داخل ہیں، اس عورت کے بھائی اکسائیں وہ بھی اس میں داخل ہیں، اور اگر شوہر کو اکساتے ہیں اس کی بیوی کے خلاف تو اس لڑکے کے والدین اکسائیں وہ بھی اس میں داخل ہیں، اس کے رشتہ دار اکسائیں وہ بھی اس میں داخل ہیں۔ تو رشتہ داروں کا یہ فرض بنتا ہے کہ اگر کہیں وہ دیکھیں کہ گھر اجڑ رہے ہیں اس کو آباد کیا جائے، نہ یہ کہ بنے ہوئے آباد گھروں کو اجاڑا جائے۔ بسا اوقات یہ طرز عمل بھی دیکھنے کو ملتا ہے کہ ہم چیزوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ کسی کے معاملے کو دیکھا، کوئی دوست ہے، کوئی رشتہ دار ہے، چچا کا بیٹا ہے، ماموں کا بیٹا ہے، ہم نے دیکھا کسی کا کوئی مسئلہ، ہم کہتے ہیں یار وہ جانے، اس کا کام جانے، میرا اس سے کیا لینا دینا، ہم کوئی دلچسپی نہیں لیتے۔ تو ظاہر انسان ہے، آج اگر اس کو یہ معاملہ پیش آیا، کل کسی اور کو بھی پیش آ سکتا ہے۔ تو اگر کسی معاشرے میں ہر ایک یہی کہنا شروع کر دے کہ میرا اس سے کیا لینا دینا، وہ جانے، اس کا کام جانے، تو یہ تو پھر کوئی اچھا معاشرہ نہیں کہلایا جا سکتا، کم از کم اس کو ایک اسلامی معاشرہ تو نہیں کہا جا سکتا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من لم یہتم بامر المسلمین فلیس منا، جو مسلمانوں کے دنیاوی معاملات میں دلچسپی نہیں لیتا، ان کا خیال نہیں کرتا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو آپ بتائیں کہ جس کے بارے میں حضور یہ فرما رہے ہیں کہ وہ ہم میں سے نہیں، وہ کس میں سے ہے؟ پھر بسا اوقات یہ طرز عمل بھی دیکھنے کو ملا کہ کئی لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ مجھے فلاں عورت سے محبت تھی اور اب اس کی شادی ہو گئی، پھر وہ کوشش کرتے ہیں کہ شادی کے بعد اس کے گھر کو برباد کیا جائے، اس کو طلاق دلوائی جائے تاکہ میں اس سے شادی کر لوں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے تو اس سے بھی منع فرمایا کہ اگر کسی شخص نے کسی جگہ پیغام نکاح بھیجا ہے، یعنی اگر اس کی صرف منگنی بھی ہو گئی ہے، تو دوسرے شخص کو شریعت اجازت نہیں دیتی کہ وہ اس لڑکی کو پیغام نکاح بھیجے، شریعت نے اس سے بھی منع کیا۔ اور ہمارے معاشرے میں یہ صورتیں بھی دیکھنے کو مل رہی ہیں کہ شادی شدہ عورتوں کو طلاقیں دلوائی جا رہی ہیں صرف اس لیے کہ وہ شادی کر سکیں۔ تو مجھے بتائیے کہ یہ کہاں کی شرافت ہے، یہ کہاں کا دین ہے، یہ کون سا مذہب ہے، ہم کس مذہب کے فالوور ہیں، کس مذہب سے ہم تعلق رکھتے ہیں؟ اگر ہم مسلمان ہیں تو اسلام تو ہمیں ان چیزوں کی اجازت نہیں دیتا۔
تو آج کے پروگرام کا اگر خلاصہ نکالا جائے، آج کی گفتگو کا خلاصہ یہی ہے کہ میاں بیوی کو آپس میں خود بھی جڑ کر رہنا چاہیے، ایک دوسرے کی تلخیوں کو، سختیوں کو، ترشیوں کو، مزاج کی تبدیلی کو برداشت کرنے کا حوصلہ پیدا کرنا چاہیے، اور معاشرے کے اندر موجود دوسرے لوگوں کا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ وہ بھی جہاں دیکھیں کہ ہمارے کردار ادا کرنے سے کچھ ہو سکتا ہے تو وہ کردار ادا کریں۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، کہ اگر معاملہ کسی بھی طرح نہ بن رہا ہو اور اتنی ناچاقی ہو گئی، اتنا اختلاف ہو گیا کہ عورت نہ مار سے سمجھ رہی ہے، نہ نصیحت سے سمجھ رہی ہے، کسی طرح نہیں سمجھ رہی، شریعت پھر بھی یہ نہیں کہتی کہ آپ طلاق دے دیں، شریعت پھر بھی یہ کہتی ہے کہ آپ عورت کے خاندان میں سے کسی ایک آدمی کو لیں، مرد کے خاندان میں سے کسی آدمی کو لیں اور ان کو کہیں کہ آپ بیٹھ کر ان کے درمیان صلح کروائیں۔ قرآن کریم نے جگہ جگہ اصلاح کی ترغیب دی ہے کہ لوگوں کے درمیان صلح کروائی جائے۔ انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم، جگہ جگہ قرآن نے مسلمانوں کو اس چیز کا حکم دیا ہے، فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ، جو معاف کرے، درگزر کرے اور صلح پسند ہو، صلح کروائے، اس کا اجر اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے۔ فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم، اللہ سے ڈرو اور صلح کرواؤ۔ یہ جذبہ ہمارے اندر جب بیدار ہوگا تو ہمارے خاندان بنیں گے، ہمارا خاندان جب ٹھیک ہوگا ہمارا معاشرہ ٹھیک ہوگا، اور جب ہمارا معاشرہ ٹھیک ہوگا ہمارا ملک، ہمارا شہر، ہماری بستی، ہماری ہر چیز ٹھیک ہوگی، ہماری زندگی سکون سے ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔